ان کی شادی کو زیادہ دیر نہیں گزری تھی، بس چند گھنٹے ہی گزرے تھے۔ میاں بیوی رات کا کھانا کھانے بیٹھے، اچانک کسی نے دروازے پر دستک دی۔ خاوند کو بڑا طیش آیا کہ یہ کون ہماری خلوت میں مخل ہو رہا ہے۔ نیک سیرت بیوی نے کہا کوئی بات نہیں، کوئی ضرورت مند ہوگا، اچھا میں دیکھتی ہوں۔ دروازے کی اور سے اس نے پوچھا کون ہے؟ جواب ملا کہ میں فقیر ہوں، بھوکا ہوں، اگر کھانا کھلا دو تو بڑا شکر گزار ہوں گا۔ بیوی واپس آئی، خاوند نے غصے سے پوچھا دروازے پر کون ہے؟ جواب دیا کوئی فقیر ہے، کھانے کا طلبگار ہے۔ خاوند کو بڑا غصہ آیا اور وہ کہنے لگا بھلا یہ کون ہے اس وقت ہمارا دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ وہ غصے میں آ کر باہر نکلا اور اس فقیر کو مارنا شروع کر دیا۔ وہ بے چارہ معذرت کرتا رہا مگر اس کا پارا چڑھا ہوا تھا، یہ اس کی پٹائی کرتا رہا۔ فقیر ہانپتا کانپتا واپس چلا گیا، اس کے جسم پر خراشیں آ چکی تھی، بھوک بھی بڑی سخت لگی ہوئی تھی۔ آج تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ وہ کسی کے دروازے پر گیا اور اس کے ساتھ ایسا ظالمانہ سلوک ہوا، مگر کیا کیا جائے، یہ قسمت کی بات ہے۔ خاوند واپس آ گیا، اب اس کا موڈ آف ہو چکا تھا، وہ بڑبڑاتا ہوا کھانے پر بیٹھ گیا۔ اس کی دلہن بھی پریشان نظر آ رہی تھی۔ پھر اچانک شوہر کی طبیعت خراب ہوگی، اسے چکر آنے لگے، اسے محسوس ہوا جیسے کسی اندیکھی قوت نے اسے دبوچ لیا ہے۔ وہ بری طرح چلانے لگا، اسی حالت میں وہ گھر سے باہر نکل گیا۔ اس کی دلہن نہایت غمگین ہوئی اور پریشانی کے عالم میں خاوند کا انتظار کرتی رہی، مگر وہ گدھے کے سینگ کی مانند اس طرح غائب ہوا کہ پھر نظر نہ آیا۔ ایک دن نہیں کئی ہفتے گزر گئے، اس کی تلاش جاری رہی۔ رشتہ دار اقربا سب پریشان ہو گئے، ہر جگہ اس کو تلاش کیا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا، اور پھر مہینے اور کئی سال بیت گئے۔ اس کی بیوی اس کا مسلسل بے سود انتظار کرتی رہی۔ طویل انتظار کے بعد اس نے قاضی کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا کہ میرا خاوند کئی برس سے لاپتہ ہے، لہذا میرے مستقبل کا فیصلہ کیا جائے۔ چنانچہ عدالت نے شریعت کی روشنی میں اس کا نکاح فسخ کر دیا۔ پھر اس کی شادی ایک نیک دل شخص کے ساتھ ہو گئی۔ شادی کو چند دن گزرے تھے کہ پھر وہی حالت پیش آئی جو اب سے کئی سال پہلے پیش آئی تھی۔ عورت نے دسترخوان پر کھانا لگایا، خاوند کھانے پر بیٹھا، ابھی چند لقمے ہی لیے تھے کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ شوہر بولا یہ کون ہے جو اس وقت ہماری خلوت میں مخل ہو رہا ہے؟ اچھا میں دیکھتا ہوں۔ اس کی بیوی کہنے لگی آپ بیٹھے رہیے، میں جاتی ہوں۔ پھر اس نے دروازے کی اور سے پوچھا تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ دستک دینے والے نے کہا میں فقیر ہوں، کئی دنوں سے بھوکا ہوں، کوئی مجھے کھانا کھلا دے۔ بیوی واپس آئی، خاوند کو بتایا کہ ایک فقیر ہے، کئی دن سے بھوکا ہے اور کھانا مانگ رہا ہے۔ خاوند نے اس وقت دسترخوان سے کھانا اٹھایا اور بیوی سے کہا جاؤ اسے دے دو اور کہو خوب پیٹ بھر کر کھانا کھا لے، اگر کھانا بچ گیا تو ہم بھی کھا لیں گے ورنہ کھانا اور پکا لیں گے۔ بیوی کھانا لے گئی، اس فقیر کو پیش کیا، پھر لوٹ آئی۔ اب اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ رو رہی تھی۔ خاوند نے پوچھا کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ کیا اس فقیر نے کوئی سخت بات کہہ دی ہے؟ بیوی نے روتے ہوئے جواب دیا نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، یہ فقیر تمہارے دروازے پر بیٹھا کھانا کھا رہا ہے۔ در حقیقت یہ وہی شخص ہے جو کئی سال پہلے میرا خاوند تھا، میری اس سے شادی ہوئی، پہلی ہی رات ایک سائل ہمارے دروازے پر آیا، اس نے کھانا مانگا، میرا یہ خاوند غصے میں آ کر اٹھا اور فقیر کو خوب مارا حتیٰ کہ اس کا خون نکل آیا۔ وہ فقیر نڈھال ہو کر چلا گیا۔ پھر اچانک میرے خاوند کو یوں محسوس ہوا گویا کسی نادیدہ طاقت نے اس کے حواس سلب کر لیے ہوں۔ وہ گھر سے بھاگ گیا، ہم نے اسے بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ اب کئی مدتوں بعد میں نے اسے سائل کی حیثیت سے دیکھا ہے کہ وہ میرے دروازے پر کھڑا ہے اور بھیک مانگ رہا ہے۔ اس کے خاوند نے یہ بات سنی تو وہ بھی رونے لگا۔ بیوی نے حیران ہو کر پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ بولا کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے سابقہ خاوند نے جس آدمی کو مارا تھا وہ کون ہے؟ وہ کہنے لگی تم ہی بتاؤ وہ کون ہے؟ خاوند نے بتایا کہ وہ شخص میں ہی تھا جسے اس دن اس نے مارا تھا۔ پاک ہے وہ ہستی جس نے ایک متکبر شخص سے ایک فقیر اور مسکین کا بدلہ لے لیا۔ بے شک اللہ تعالی نے فرمایا ہے ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان عدل بدل کرتے رہتے ہیں۔ القرآن۔